کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف خود دجال کا نام ہے. دجال کا یہ جو لفظ ہے یہ دجال کا سب سے بڑا تعارف ہے. دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، ملمہ سازی کرنے والا. یہ جو دجالی تہذیب ہے، اور میں مغربی تہذیب کو بھی دجالی تہذیب ہی سمجھتا ہوں، اس کا پہلا عنصر وہ دجل اور فریب ہے، دھوکہ، جھوٹ، ملمہ سازی. لیکن یہ کہ عام دکاندار دھوکہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں نظریات میں، افکار میں. اپنے جھوٹے نظریات کو انہوں نے ملمہ سازی کے زور پر پوری دنیا میں مقبول کروا دیا، ان کا پرچار کر دیا. مثال کے طور پر ان کا ایک نعرہ آزادی نسواں، عورت کو آزادی دی جائے. اب یہ بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ ہے. جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں عورت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں تو بعض دیہاتوں کی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، عورت کتنی مظلوم ہے، جلی ہوئی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، اور ستم چشیدہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ عورت کتنی مظلوم ہے. لیکن کیا واقعی یہ مظلوم عورت کو حق دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ عورت کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آزادی نسواں کے نعرے کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو ایک جنس ارزاں بنانا، ایک عیاشی کا سامان بنانا. اب بتائیے کہ پردے کا کیا تعلق ہے آزادی نسواں کے ساتھ؟ کہ عورت کو اگر پردے سے محروم کر دیا جائے تو عورت کو آزادی مل جائے گی؟ عورت کو شوق پیس بنا دیا جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ عورت کو بدکاری کی، زناکاری کی آزادی دے دی جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی؟ تو بظاہر یہ الفاظ بڑے خوبصورت، آزادی نسواں، نعرہ بڑا پرکشش، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو، دنیا بھر کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے. مقصد بن جائے اپنی شہوت کی پیاس بجانا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بجھا لی جائے. جو چاہے، جس عورت کے ساتھ چاہے اپنی شہوانی پیاس بجھا لے، باقی نکاح کی ضرورت نہ رہے. کہاں تو وہ عورت جو منکوحہ بن کر حقوق کی حقدار بنتی ہے اور گھر کی شہزادی بنتی ہے، اور کہاں وہ عورت جو چند روپے کے بدلے میں بازاروں میں، چرواہوں میں، مارکیٹوں میں اپنی عزت و ناموس بیچتی پھرتی ہے. تو مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، لیکن نعرہ بڑا پرکشش.